بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم قارون کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار ایسے لوگ اور بادشاہ گزرے ہیں جن کے خزانوں کے بے شمار انبار تھے، لیکن اگر بات کی جائے قارون کے خزانے کی تو تمام بادشاہوں کے خزانے قارون کے خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر خزانے عطا کر رکھے تھے کہ کئی لوگ بمشکل سے اس کی چابیاں اٹھا پاتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 20 کی سورہ قصص کی آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں، قارون تھا تو موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا لڑکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت اور خوش آواز تھا۔ یہ تورات کو بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتا تھا، اس لیے لوگ اسے منور کہتے تھے، لیکن بے شمار دولت کے آتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ ناظرین، جب اس کے پاس بے شمار دولت آئی تو یہ اللہ کو بھول بیٹھا۔ جب قوم کے بزرگوں اور نیک لوگوں اور عالموں نے اس کی سرکشی اور تکبر حد سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے نصیحت کی کہ اتنا اکڑ نہیں، غرور و تکبر نہ کر اور اللہ کا ناشکرہ نہ بن، ورنہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا۔ قوم کے بڑوں نے کہا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے بھی خرچ کرتا رہے، تاکہ آخرت میں بھی تیرا حصہ ہو جائے۔ جہاں اپنا خیال رکھتا ہے وہیں یتیموں مسکینوں کا بھی خیال رکھا کر، ہر حقدار کا حق ادا کر۔ جیسے اللہ نے تیرے ساتھ سلوک کیا ہے تو اوروں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کر اور احسان کر۔ اپنے اس مغرورانہ رویے کو بدل ڈال، کیونکہ اللہ فسادیوں سے محبت نہیں رکھتا۔ قوم کے علماء کی نصیحتوں کو سن کر قارون نے کہا، اپنی نصیحتوں کو رہنے دو، اللہ نے مجھے جو دیا ہے میں اس کا مستحق ہوں، کیونکہ میں ایک عقل مند اور دانا شخص ہوں اور اس قابل ہوں، اور یہ اللہ بھی جانتا ہے، اسی لیے تو مجھے یہ دولت دی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، قارون کہنے لگا، یہ سب کچھ مجھے میری اپنی عقل و سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک دن قارون نہایت قیمتی پوشاک پہن کر اور عمدہ سواری پر سوار ہو کے اپنے آگے پیچھے بیش بہا غلاموں کو ریشمی لباس پہنائے ہوئے اپنے محل سے بڑے ٹھاٹ سے اتراتا ہوا اور اکڑتا ہوا نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹ اور زینت دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر گیا اور کہنے لگے، ہائے کاش کہ ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑی قسمت والا ہے۔ علماء کرام نے ان کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو، اللہ نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاں تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کئی درجہ بہتر ہے۔ ناظرین، روایات میں قارون کی ہلاکت کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قارون کی ہلاکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قارون نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ مال و متاع دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ کہہ رہے ہوں گے، وہ آئے اور آپ سے کہے کہ تو وہی ہے نا جس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اس عورت نے یہی کیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے کہ وہ عورت آئی اور اس نے وہی الفاظ بولے جو قارون نے اسے کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور اسی وقت نماز کی نیت باندھ لی۔ 2 رکعت ادا کر کے اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے سمندر میں رستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ یہ سن کر اس عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا اور اللہ سے استغفار کیا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گر گئے اور قارون کی سزا چاہی۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میں نے زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین سے کہا کہ تو اسے اور اس کے محل کو نگل دے۔ چنانچہ زمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق قارون، اس کے محل اور اس کے تمام خزانوں کو اپنے اندر نگل لیا۔ ناظرین، دوسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ بنو اسرائیل کا مجمع تھا کہ قارون اپنی چمچماتی سواری پر بیش بہا قیمتی لباس پہنے اپنے غلاموں کے ساتھ آیا۔ یہ جب وہاں سے نکلا تو سب کی نگاہیں اس پر اور اس کی دھوم دھام پر لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دیکھ کر پوچھا، آج اس طرح کیسے نکلے ہو؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ ایک بات اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اور ایک فضیلت مجھے دے رکھی ہے۔
अगर तुम्हारे पास नबूवत है तो मेरे पास ये मालो दौलत है, और अगर आपको मेरी फजीलत में कोई शक है तो मैं तैयार हूँ कि आप और मैं चलें और अल्लाह से दुआ करें, देख लेंगे कि अल्लाह किसकी दुआ कबूल फरमाता है। आप अलैहिस्सलाम इस बात पर आमादा हो गए और इसके साथ चले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले तुम दुआ करोगे या मैं? इसने कहा कि नहीं, मैं करूँगा। चुनाचा इसने दुआ मांगनी शुरू की, ख़त्म कर ली, लेकिन कबूल ना हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मैं दुआ करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, ज़मीन को हुक्म करके जो मैं कहूँ मान ले। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और वही आई कि मैंने ज़मीन को तेरी इतायत का हुक्म दे दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर ज़मीन से फरमाया, ए ज़मीन, इसे और इसके लोगों को पकड़ ले। वहीं ये लोग अपने कदमों तक ज़मीन में धंस गए। आपने फरमाया, और पकड़ ले। ये अपने घुटनों तक धंस गए। आपने फरमाया, और पकड़ ले, और ये कंधों तक ज़मीन में धंस गए। फिर फरमाया, इनके खजाने और इनके माल भी यहीं ले आ। इसी वक्त कारून के कुल खजाने और तमाम माल आ गया और इन्होंने अपनी आंखों से इन सब को देख लिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया कि इनको इनके खजानों समेत अपने अंदर ले ले। इसी वक्त ये सब गारत हो गए और ज़मीन जैसी थी वैसी ही दोबारा हो गई। रवायत है कि 7वीं ज़मीन तक ये लोग बकदर कद इंसान नीचे की तरफ धंसते जा रहे हैं, क़यामत तक इसी अजाब में रहेंगे।